اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اذا تحرکت الحمزۃ فی الطرف بعد واو او یاء ساکنتین فالمختار قلبها واوا بعد الواو ویاء بعد الیاء۔ اعلال حمزہ کی گفتگو ہوئی تھی، اس میں 3 بحثیں تھیں بنیادی۔ 2 کے متعلق کل گفتگو ہو چکی ہے کہ حمزہ کو حرف مد میں کب تبدیل کیا جائے گا، اور دوسری حمزہ کو واو میں کب تبدیل کیا جائے گا۔ اور آج جو بات ہے وہ یہ ہے کہ واو اور یاء ساکن کے بعد، یعنی واو بھی ساکن یا بھی ساکن، ان کے بعد اگر حمزہ آ جائے اور کلمے کی ایک طرف میں ہو تو پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں آپ کو اختیار ہے کہ اس حمزے کو تبدیل کر دیں۔ کس میں تبدیل کر دیں؟ اگر واو کے بعد ہے تو حمزے کو واو میں تبدیل کر دیں، اور پھر واو کو واو میں ادغام کر دیں۔ اگر یا کے بعد ہے تو حمزے کو یا میں تبدیل کر دیں اور اس کو یا میں ادغام کر دیں۔ مثلا الوضوء، 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 یہاں پر حمزہ کلمے کی ایک طرف ہے اور اس کا ماقبل واو ہے اور ساکن ہے۔ یہاں پر آپ کو اختیار ہے کہ حمزے کو واو میں بدل دیں گے اور واو کو واو میں ادغام کر دیں گے۔ وضوء کی بجائے الوضوء بن جائے گا۔ اسی طرح النبیو، اصل میں تھا النبیو، حمزہ ہے ایک طرف ہے کلمے کی، متحرک ہے اور اس کا ماقبل یا ہے اور ساکن ہے۔ آپ کو اختیار ہے کہ اس حمزے کو یا میں تبدیل کر کے یا میں ادغام کر دیں، بن جائے النبیو۔ النبیو بھی پڑھ سکتے ہیں ہاں، لیکن اس کو تبدیل کرنا بھی جائز ہے۔ اس طرح الرزیتو، الرزیاتو تھا، الرزیاتو، دوسرا حمزہ متحرک ہے، اس سے ماقبل یا ہے اور یا ساکن ہے۔ حمزے کو یا میں تبدیل کر کے یا کو یا میں ادغام کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں الرزیتو، اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ الرزیاتو، حمزے کو باقی بھی رکھ سکتے ہیں۔ حمزہ اصلی 3 ابواب سے، 3 مادوں سے حذف کر دیا جاتا ہے۔ عقل، مادہ اخذ، مادہ امر، یعنی اکلا، اخذا اور امرا کے صیغہ امر سے، فعل امر سے حمزہ اصلی کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ حمزہ اصلی سے مراد وہ حمزہ جو حروف اصلیہ میں سے شمار ہوتا ہے، حمزہ وصلی کی بات نہیں ہے۔ حذف کر دیا جاتا ہے فعل امر میں کثرت استعمال کی وجہ سے۔ اکلا اور اخذا میں حذف کرنا واجب ہے، لیکن امرا میں حذف کرنا جائز ہے۔ تو پھر جو حمزہ وصلی ہے، یہ تو حمزہ اصلی ہے نا، جو حمزہ وصلی ہے اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس کو ساکت کر دیں گے۔ اچھا، اب ایک اور انداز اسی بات کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ان 3 ابواب اکلا، اخذ اور امرا کا امر بنایا جائے تو وہ کیسے ہوگا؟ امر کا صیغہ کیسے ہوگا؟ مثال کے ساتھ اس بات کو واضح کرتے ہیں۔ خذ، خذ اصل میں کیا تھا؟ او خذ، عنصر کے وزن پر او خذ۔ پہلا جو حمزہ ہے متحرک وہ حمزہ وصلی ہے، جس کو حمزہ امر کہتے ہیں۔ حمزہ امر وصلی ہوتا ہے، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ کچھ حمزے غالباً 6 مقامات پر حمزہ وصلی ہوتا ہے، ان میں سے ایک مقام فعل امر بھی ہے۔ یہ فعل امر کا پہلا حمزہ فعل امر کا یہ وصلی ہے جو متحرک ہے، مضموم ہے۔ دوسرا حمزہ جو ہے ساکن، یہ کلمے کا حرف اصلی ہے،
تو دو حمزے اکٹھے ہو گئے، او اقول، او اقول، او امر، تینوں میں ایک ہی تعلیل ہے۔ کیسے تعلیل کریں گے؟ کہتے ہیں کہ حمزہ اصلی جو ہے دوسرا حمزہ ساکن، اس کو ہم حذف کر دیں گے، اس کو ہم حذف، جب حذف کریں گے تو بن جائے گا او خود، او خود، حمزے پر ضمہ، خا پر ضمہ اور ذال مجزوم، او خود۔ یہاں پر ایک قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ حمزہ وصلی کیوں لے کر آتے ہیں امر سے پہلے؟ وہ اس لیے لے کر آتے ہیں چونکہ اس کا جو پہلا حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، تو اس ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی، لہٰذا حمزہ متحرک لے کر آئے ہیں اس کی ابتدا کرنے کے لیے، جس کو حمزہ امر کہتے ہیں۔ تو اب حمزہ امر کا ما بعد جو ساکن تھا وہ تو حذف ہو گیا، اب حمزہ امر کی ضرورت ہی نہیں رہی، ہم حمزہ امر کو بھی حذف کر دیں گے جس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں، تو بچ جائے گا خذ۔ اس طرح او اقول میں دوسرے حمزے کو حذف کر دیں گے جو حمزہ اصلی ہے، اب حمزہ وصلی کو بھی حذف کر دیا جائے گا چونکہ اس کا ما بعد ساکن رہا نہیں ہے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بن جائے گا کل۔ مر اصل میں تھا او امر، اس کے ساتھ بھی یہی کام کیا جائے گا کہ دوسرا حمزہ جو حمزہ اصلی ہے اس کو حذف کر دیا جائے گا، اور پہلا حمزہ جو حمزہ وصلی ہے اس کو اس لیے حذف کریں گے کہ اس کا ما بعد ساکن نہیں رہا، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اب اس کو بھی حذف کر دیں گے، بچ جائے گا مر۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو تعلیل ان تین ابواب میں ہے، پہلے دو باب اکلا اور اخذ میں واجب ہے، اور امرا میں جو ہے وہ جائز ہے۔ بعض علماء نے عطایاتی کا جو امر ہے، باب عطایاتی کا جو امر ہے اِعْتِ، اس کے حمزے کو حذف کر دیا ہے، بعض علماء حذف کرتے ہیں اِعْتِ۔ عطایاتی کا امر کیا ہے؟ اِعْتِ۔ تو اس حمزے کو بعض یا میں تبدیل کر دیتے ہیں، بن جاتا ہے ایتے، بعض اس حمزے کو حذف کر دیتے ہیں۔ جب حمزے کو حذف کر دیتے ہیں حمزہ ساکن کو، تو حمزہ امر اور تے بچ جاتا ہے، لہٰذا حمزہ امر کا ما بعد چونکہ ساکن رہا نہیں اس کو بھی حذف کر دیتے ہیں، بن جاتا ہے تے، فقط تے۔ حمزے کو رعا یرا، باب رعا یرا، را یرا کے فعل مضارع سے حمزے کو حذف کرنا واجب ہے۔ را یرا، یرا اصل میں کیا تھا؟ یرآ یو، تو وہ تعلیل کے مطابق جو ہے وہ یا الف بدل گئی تو وہ را یرآ بن گیا۔ تو یہ جو حمزہ تھا یرآ، آ جو حمزہ اس میں عین الفعل ہے، وجوبی طور پر اس باب سے حمزے کو حذف کیا جاتا ہے، بچ جاتا ہے یرا، یرا۔ اسی طرح اس را یرا کے فعل امر سے بھی وجوبی طور پر حمزے کو حذف کر دیا جاتا ہے، را یرا، را آیا، یر آیو۔ تو اس کا امر کیا جائے گا؟ اس کا امر آئے گا ار آئی، ار اے، ار اے، ار اے، ار اے۔ تو اس کے حمزے کو حذف کیسے کریں گے؟ حمزے کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دیں گے اور حمزے کو حذف کر دیں گے، بچ جائے گا ایرا، ایرا۔ حمزہ وصلی کو اس لیے حذف کر دیں گے چونکہ حمزہ وصلی کا ما بعد جو ہے وہ ساکن نہیں رہا، متحرک ہے، اس کو بھی حذف کر دیں گے، بچ جائے گا را، را، ریا، ربو۔ باب ارا یوری، اسی را یرا کا باب افعال، اس سے بھی حمزے کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور اس کی تمام گردانوں سے ار آ یور، ار آیا یور ایو تھا اصل میں، ارا یوری، ار آیا یور ایو، تو اس سے جو ہے ہم نے حمزے کو حذف کر دیا ہے ارا فعل مضارع سے، تو کیا پڑھتے ہیں؟ یور ایو کی بجائے یوری، اور باقی اس کی گردانوں سے بھی حمزے کو حذف کر دیں گے، پڑھیں گے ارا، یوری، مورن، مورن۔
پر مزید اس میں اس حساب کا قاعدے کے مطابق دقت کی ضرورت ہے، طلاب کرام خود کچھ زحمت فرمائیں گے تاکہ اس باب کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس میں اعلال کیسے ہوتا ہے، اس کی وضاحت جو ہے مکمل ہو گئی ہے۔ اگر ایک ہی کلمے میں دو قواعد کی گنجائش ہو، اعلال کی بھی اور ادغام کی بھی، تو پہلے کون سا کام کیا جائے گا؟ اعلال کیا جائے گا یا ادغام کیا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ ادغام کو مقدم کریں گے، پہلے ادغام کریں گے۔ کیسے؟ کلمہ ایمتن اصل میں تھا امیمتن، امیمتن، میم میں اول جو متحرک ہے مکسور ہے اس کی حرکت کو دیں گے ما قبل کو، پہلے حمزہ ساکن کو، بن جائے گا ام ماتن، ام ماتن۔ بس دو ہم جنس اکٹھے ہو گئے، دو میمیں، پہلا ساکن ہے تو اس کو دوسرے میں ادغام کر دیں گے، بن جائے گا ائمتن، اور اس حمزے کو یا میں تبدیل کر دیں گے، بن جائے گا اجمتن، اجمتن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور حمزے کو اپنی اصلی حالت میں باقی رکھ کے ائمتن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اذا تحرکت الحمزۃ فی الطرف بعد واو او یاء ساکنتین، جب حمزہ کلمے کی ایک طرف میں آئے واو ساکن یا یا ساکن کے بعد، فالمختار قلبها واوا بعد الواو، اور آپ کو اختیار ہے کہ اس کو تبدیل کر دیں گے واو میں اگر واو کے بعد ہے، و یاء بعد الیاء، اور اس حمزے کو یا میں بدل دیں گے اگر یا کے بعد ہے، و ادغامها فی ما قبل، اور اس کو اپنے ما قبل میں ادغام کر دیں گے۔ جس طرح الوضو وہ اصل میں الوضو کو تھا، حمزے کو واو بدل کے واو میں ادغام کر دیا، الوضو وہ پڑھ رہے ہیں۔ النبیو اصل میں النبی او تھا، حمزے کو یا میں تبدیل کر کے یا میں ادغام کر دیا ہے۔ الرزیتو الرزیاتو، حمزے کو یا میں تبدیل کر کے یا میں ادغام کر دیا الرزیہ۔ بے خلاف نحو سوء و شیء، سوء اور شیء میں جو ہے ادغام نہیں کیا جائے گا، فالمختار اس بات آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کو باقی رکھیں یا اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، ما قبل میں تبدیل کر کے ادغام بھی کر سکتے ہیں، سبون بھی پڑھ سکتے ہیں، شیون بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فوائد و چند فائدے، ان الحمزۃ الاصلیۃ تحذف من اکل اخذ امر فی صیغۃ الامر، حمزہ اصلی کو حذف کر دیا جائے گا اکل اخذ اور امر کے صیغہ امر سے، لکثرت الاستعمال، کثرت استعمال کی وجہ سے۔ وجوباً فی الاولین، پہلے دو فعلوں میں واجب ہے اس کو حذف کرنا، اکل اور اخذ میں، و جوازاً فی الاخیر، اور آخری میں یعنی امر میں اس کا حذف کرنا جائز ہے۔ ثم تسقط حمزۃ الوصل للاستغناء عنہا، پھر حمزہ وصلی کو ساقط کر دیا جائے گا، للاستغناء عنہا بحرکت ما بعد الحمزہ، کیونکہ ہم حمزہ وصلی سے مستغنی ہو گئے ہیں ما بعد حمزہ کی حرکت کی وجہ سے، کیونکہ اس کا ما بعد اب متحرک نہیں رہا تو ہمیں اب اس کی ضرورت حمزہ وصلی کی نہیں ہے۔ جس طرح خود کل مر، اس کی وضاحت کے ساتھ جو ہے تعلیل بیان ہو گئی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَحْذِفُ الْحَمْزَةَ مِنْ ایتے، امر عطا یاتی کے امر ایتے سے بعض علماء نے حمزہ کو حذف کر دیا ہے۔ ثم یستغنی، ثم یستغنی عن الواصل، پھر واصل سے جو استغنا کیا گیا ہے، حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں، اس کو بھی حذف کر دیا گیا، کہتے ہیں تے۔ وَكَذَلِكَ تُحْذَفُ الْحَمْزَةُ وُجُوبًا مِنْ مُضَارِعٍ، اور ایسے ہی وجوبی طور پر حمزے کو حذف کر دیا جاتا ہے رعا یرا کے مضارع سے، و امر ہی اور امر سے، فعل مضارع اور فعل امر سے، دونوں سے۔ فیقال، کہا جاتا ہے یرا یریان یرون، را ریا ربو، یعنی یرا یرایو تھا، یرایان یرابونا وغیرہ۔
توظف ایزن من ارا، باب ارا یوری سے، یعنی باب افعال را یرا کا، اس سے بھی حمزے کو حذف کر دیا جاتا ہے، و جمیع تصاریف، اس کی تمام گردانوں سے، تصاریف سے کہا جاتا ہے ارا یوری، ار ایو یور، یور ایو کی بجائے ارا یوری، مورین موران۔ اذا جتمع فی کلمات ما یقتضی الاعلال والادغام، اگر کلمہ میں ایسی یہ چیز، ایسا صورتحال ہو جائے کہ ایسے دو اسباب آ جائیں کہ جو ایک اعلال کا تقاضا کرے، دوسرا ادغام کا تقاضا کرے، یعنی ایک ہی کلمے میں اعلال کا مقتضی بھی آ جائے، ادغام کا مقتضی بھی آ جائے، یقدم الادغام، تو ادغام کو مقدم کیا جائے، ادغام کیا جائے گا، اعلال نہیں کیا جائے گا۔ کما فی اجمۃ اصلہ اعممۃ، اجمۃ کی اصل اعممۃ تھی، فتنقل حرکت المیم، میم الاولی الی الحمزۃ الساکنہ، پہلے میم کی حرکت کو حمزہ ساکنہ کی طرف منتقل کر دیا جائے گا، وتدغم المیم فی المیم، میم کو میم میں ادغام کر دیا جائے گا، ثم تقلب الحمزۃ یاء، پھر حمزہ کو یا میں تبدیل کر دیا جائے گا، بن جائے گا آیمۃ، ویجوز ابقاء علی حالہ، اور جائز ہے اس کو اپنی حال پر باقی رکھنا، آئمۃ پڑھنا بھی جائز ہے حمزے کو اپنی حال پر باقی رکھ کر۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔